اللہ سبحانہ و تعالی نے انڈیویجول لیول پہ انسانوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت ملک الموت کو دی ہوئی ہے، جو موت کے ہمارے فرشتے ہیں. لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو فرسٹ اس کی سٹیپ ہے وہ ہے الساعہ، دا لاسٹ آور. جب لاسٹ آور نے قائم ہونا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اجازت دیں گے کہ وہ سور پھونکیں. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ سور اتنا لاؤڈ ہوگا کہ صرف اس کی آواز سن کے جو انسان ہیں دنیا میں اور تمام مخلوق ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت کے ذمہ ہے کہ وہ انڈیویجول لیول پہ روح قبض کریں، جبکہ اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے کہ وہ لارج اسکیل پہ سب کی روح قبض کر لیں گے اپنے سور پھونکنے سے. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے جب پہلا سور، جس کو ہم فرسٹ بلوئنگ آف دا ہارن یا فرسٹ بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ کہتے ہیں یا نفخہ اولا، پہلی پھونک کہتے ہیں، اس پھونک سے زمین پہ موجود تمام لیونگ تھنگس اور آسمانوں پہ، یعنی کہ اللہ کی جو مخلوق آسمانوں پہ ہے، جن ہیں، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ اور کون سی مخلوق ہے اللہ کی، وہ تمام ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. پانی میں مچھلیوں کی، آسمانوں پہ پرندوں کی، سب کی ڈیتھ ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے ہوں گے. یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھینٹک حدیث سے پتہ چلتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نفخہ اولا ہوگا، یعنی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، all inhabitants of the earth and heavens will die. زمینوں آسمانوں کے تمام رہنے والے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اب صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے جن کو ہم پڑھ چکے ہیں، المقسمات الامرہ، اللہ کی ایلیٹ کلاس کے جو 4 امپورٹنٹ اینجلز ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت. اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے ہو ریمینز، کون زندہ ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے یا اللہ، آپ کا خوبصورت چہرہ، آپ کا بندہ میں، آپ کا بندہ جبریل، آپ کا بندہ میکائیل اور آپ کا بندہ اسرافیل. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ملک الموت کو کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو. ملک الموت اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے اور میکائیل علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے ہو ریمینز، اب کون زندہ ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے یا اللہ، آپ کا نوبل چہرہ، میں، آپ کا بندہ جبریل اور آپ کا بندہ اسرافیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ٹیک دا سول آف اسرافیل. تو ملک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے ہو ریمینز، اب کون زندہ ہے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے یا اللہ، آپ کا نوبل چہرہ، آپ کا بندہ جبریل اور آپ کا بندہ میں. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے کہ جبریل کی روح قبض کر لو. یہ حکم سنتے ہی ملک الموت حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اپنے چہرے کے بل زمین پر گریں گے اور اس حال میں ہوں گے کہ سجدہ کر رہے ہوں گے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے ہو ریمینز. ملک الموت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ اور میں اور آپ وہ ہیں جسے کبھی موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے جاؤ، مر جاؤ. تو ملک الموت دور کہیں جا کے اپنی روح کو قبض کریں گے اور اتنے زور کی چیخ ہوگی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کی نریشنز میں کہ ملک الموت کی جو چیخ ہوگی، اگر دنیا کے لوگ زندہ ہوتے تو ان کی ڈیتھ ملک الموت کی چیخ سننے سے ہو جاتی. اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کہیں گے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ موت کے وقت ایک انسان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو میں مومنوں کی، یعنی کہ مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے ساتھ زیادہ شفقت کا معاملہ کرتا. اور ملک الموت کی اس ایک دل خراش چیخ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. سورہ رحمان کی وہ خاص آیت نمبر 26 اور 27 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو من علیہا فان، ہر کوئی جو اس زمین پہ ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صاحب عظمت، احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات. یعنی دنیا میں جتنے لوگ تھے، آسمانوں پہ جتنی مخلوق تھی، تمام فنا ہو گئی اور باقی رہنے والا چہرہ صرف اور صرف
ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج بادشاہت، آج ڈومینین کس کی ہے، آج کون ہے بادشاہ؟ پھر کوئی نہیں جواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے اور القہار ہے، زبردست قہر والا ہے۔ یہ خاص الفاظ ہمیں سورۃ المؤمن یا سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اور کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی لیونگ تھنگ اراؤنڈ نہیں ہوگا جو جواب دے سکے، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو ایک اکیلا الواحد ہے، القہار، بہت زبردست قہر والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں، یہ جو سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 16 ہے، اس کے بارے میں اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ آیت دو موقعوں پہ کہی جائے گی، ایک تب جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی تب، اور دوسری مرتبہ تب جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں سور پھونکنے کا کہا جائے گا۔ اب یہ دوسری دفعہ ٹرمپٹ کی بلوئنگ ہے جسے نفخہ ثانی کہتے ہیں، سیکنڈ ٹائم جب ان کو سور پھونکنے کا کہا جائے گا، جس کی وجہ سے سب لوگ زندہ ہو کے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے۔ جب یہ لوگ جمع ہوں گے تو اس موقع پہ جب سب لوگ میدان حشر میں، ان کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ تمام انسان جب کھڑے ہوں گے الرٹ اٹینشن پوزیشن میں، سٹریس کی حالت میں ہوں گے، صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی اور کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی، تو تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہی الفاظ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ یعنی ایک طرح سے دنیا کے جو ٹائرنٹس تھے، جو ظالم بادشاہ تھے، جنہوں نے حکمرانوں نے بہت ظلم کیے لوگوں پہ، رعایا پہ، غلط ان کے مال کو ہتھیایا، اور ان غبن کے کیسز اور بہت کچھ جو کرتے ہیں لوگ، ظلم کرتے ہیں ہر لیول کے اوپر، کوئی اپنے گھر میں ظالم بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنے کنٹری میں بنا ہوا ہے، کوئی پوری دنیا پہ سپر پاور کے نام پہ راج کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب ظالم لوگوں سے پوچھیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لیکن اللہ کے خوف اور اللہ کے غضب اور اللہ کے ڈر کو دیکھ کے کوئی بات تک نہیں کر سکے گا، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کمپلیٹ سائلنس ہوگی میدان حشر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، اسکالرز کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ خود کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ خود یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ الواحد ہیں، آپ القہار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ میں خاص نام ہے الواحد، القہار، ان کا جو بہت ایک ڈومیننٹ اور ایک بہت پاورفل امپیکٹ ہمیں ایمفسس ملتا ہے اس آیت میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 16 اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو پاور ہے، جو بادشاہت ہے، اٹ بلانگس ٹو اونلی اینڈ اونلی می۔ یہ جو لفظ ہے نا للہ، اس کو مطلب اگر ہم عربک گرامر میں دیکھیں نا تو یہ للہ پہلے آیا ہے، تو اس کو گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے تھا الواحد القہار للہ، لیکن للہ پہلے آیا۔ جب یہ ہوتا ہے نا، پہلے کسی بات کو مینشن کیا جاتا ہے تو وہ آتا ہے اسپیسیفک میننگز میں، یعنی کہ اسپیسیفکلی اونلی اینڈ اونلی اللہ کے پاس ہے ڈومیننس اوور ایوری تھنگ، آن ہیومن بینگ، سب کے اوپر، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو کبھی کبھی بات میں جب اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتے ہیں تو اس کی سیکوینس چینج کر دیتے ہیں ورڈز کی، امپورٹنٹ ورڈز کو اللہ تعالیٰ پہلے لے آتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ للہ میں اللہ کا ورڈ امپورٹنٹ ہے، کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بادشاہت ہے۔ تو یہ وہ نقشہ ہے قیامت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن سب کو زندہ کریں گے، اور اس ٹائم پہ جو کچھ واقعات ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے ریلیٹڈ ملتے ہیں، ہم ان کو شیئر کرتے ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اب قیامت قائم ہو چکی ہے، اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی ہم سب واپس زندہ کیے جائیں گے، زمین کو مکمل طور پہ فلیٹ کر دیا جائے گا، جس کی ہمیں قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کو بالکل فلیٹ کر کے ایسے کر دیا جائے گا، زمین کو کھینچ کے بالکل ایک فلیٹ پچ ہو جائے گی تاکہ سب انسان وہاں پہ کھڑے ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان اسمبلڈ ہوں گے، یعنی کہ کھڑے ہوں گے، کسی کو بھی ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور مجھے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہوگی کہ مجھے سب سے پہلے بلایا جائے گا اللہ کی طرف، اور جب میں اللہ کی طرف جاؤں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب میں سجدے سے سر اٹھا کر دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا میرے سامنے اللہ کے عرش کے اللہ تعالیٰ کے عرش جو اللہ کا تھرون ہے، وہاں پہ اللہ کی رائٹ سائڈ پہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی وہ پہلی مخلوق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ جب میں جبریل علیہ السلام کو دیکھوں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ شخص یعنی کہ یہ جو مخلوق ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ جو مخلوق ہے یعنی جبریل علیہ السلام یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میری طرف بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں گے تو کہیں گے صدقت، یعنی کہ آپ نے سچ کہا، یعنی کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں سچ کہا ہے، میں نے ہی اس کو آپ کی طرف بھیجا تھا، اور جبریل نے اپنا جو کام تھا، جو میں نے اس کو ڈیوٹی دی تھی، وہ اس نے پوری کر دی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو پہلی جو گفتگو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی، ان کی ویریفیکیشن کے بارے میں ہوگی کہ ہاں جبریل نے اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں قیامت کے بارے میں، جو میزان ہیں یعنی کہ جو سکیلز ہیں، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اس موقع پہ اس کے جو سکیلز کے انچارج ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب یسیرہ کریں، ہمارا آسان حساب کریں، اور ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری گناہوں کی پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس سے سوال کیا گیا تو وہ گیا، یعنی کہ اس کی خیر نہیں، کہ جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ مال کہاں پہ خرچ کیا، یہ فضول خرچی کیوں کی، یہ وقت کس چیز میں ضائع کیا، اس طرح کا کوئی بھی سوال پوچھا، نعمتوں کا سوال جس سے سوال کیا تو وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کہ اس کی تو پھر خیر نہیں۔ تو یہ جو میزان ہے، جو سکیلز ہوں گے، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ہلکے ہیں بھاری ہیں، جنت اور جہنم کا جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا تو اس کے انچارج حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حضرت جبریل علیہ السلام سے ریلیٹڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہیں لمن الملک اليوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں درج ہے، اور تمام احادیث کے ریفرنسز صحیح اسکالرز سے لے کے صحیح احادیث سے کوٹ کر کے آپ لوگوں تک کنوے کیے گئے ہیں۔ اور اس میں بس جاتے جاتے ایک اور خوبصورت بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اچھے لوگ یاد کریں، بہت ہی اچھے الفاظ میں انسان کو یاد کیا جائے۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارا نام لیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں بہت آسان کام کرنا ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف یہ کہنے کی دیر ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا نام لے کے آپ پہ سلامتی بھیجیں گے۔ اس حدیث کی ہمیں جو نریشن ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں اس بات پہ کہ جب آپ پر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی انسان ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، تو میں یعنی کہ جبریل اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، 10 مرتبہ سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو جو اللہ ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ اور فرشتے سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجیں، اور اس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور خاص کر جبریل علیہ السلام ہمارا نام لے کے ہم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور 10 دفعہ، ایک نہیں 10 دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فلاں شخص، تو اردو کا یہ جو ورڈ ہے یہ عربک سے آیا ہے. عربک میں فلانن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں فلانن سے یعنی سو اینڈ سو فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو پھر جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، جبریل جاتے ہیں اور وہ جا کر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہم نہیں جانتے کتنے فرشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اے آسمانوں کے انہیبیٹنٹس، یعنی کہ اے آسمان والو، آسمان پہ رہنے والو، اللہ تعالیٰ بے شک ایک انسان سے جو آسمان سے پہ نہیں دنیا میں رہتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، تو تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو پرائیویٹلی بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل تم اس شخص سے محبت کرو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جو آسمان پہ باقی ملائکہ اور فرشتے ہیں ان کو جا کے یہ خبر سنائیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اے آسمانوں کے رہنے والوں، اور ہمیں نہیں پتہ یہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین پہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہ وہ خاص فرشتے، وہ تمام فرشتے اس شخص سے جو دنیا میں ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت دنیا میں جو انسان ہے، یعنی کہ اس انسان سے وہ باقی دنیا کے لوگ جو ہیومن بینگز ہیں وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ ان باقی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، اس میں ہم اپنے آپ کو رکھیں، ہم ایکویشن میں خود کو لے کے آئیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف زیادہ جوش کے ساتھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس زیادہ بھاگ کے آتے ہیں. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص سے محبت کرو. امیجن کہ آپ سے حضرت جبریل علیہ السلام محبت کر رہے ہیں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ ملائکہ، تمام ملائکہ محبت کریں، اور صرف وہ ہی ملائکہ محبت نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی محبت دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اسکالرز اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سب انسان اس سے محبت کریں گے. فار ایگزامپل کوئی ریلیجس اسکالر ہیں اور ان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں اور کئی سال گزر گئے، اس کے باوجود ان کا کام، ان کی اپریسیشن جو ہے، ان کی بکس، یا اب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل، یعنی کہ ان اسکالرز کو، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے تھے، کسی بھی نیشنلٹی کے تھے، لیکن ان کا کام سیو کر لیا گیا. یوٹیوب پہ ان کی چینل میں ویڈیوز ہیں، نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جو لوگ شیئر کرتے ہیں، ان کی اہم باتیں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی محبت ہے، وہ ان فرشتوں کی محبت ہے، اور وہ اس شخص کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو کبھی اس ڈیتھ جن کی ہو گئی ہے یا جو وہ زندہ ہیں ان سے کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ محبت ڈال دیتے ہیں. تو یہ محبت ہر ایک کے دل میں نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کئی اسکالرس کو نہیں پسند کرتے یا عام انسانوں کو نہیں پسند کرتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب خود کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آپ لیول دیکھیں کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، کہ نہ صرف جبریل علیہ السلام، نہ صرف ملائکہ، بلکہ دنیا کے انسان جو ہیں، جو اچھے دل کے مالک اور صاف گو ہیں، وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جن سے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے قرآن پہ اس طرح سے عمل کریں، اس کو پڑھ کے اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کو اپنی ترجیح بنائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں اور اللہ کے جبریل علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے بندے ہم سے محبت کریں. آمین. تو اس کے علاوہ ہمیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں خاص تذکرہ ملتا ہے کہ اور ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کیسے یاد کرتے ہیں. تو یہ جو ہم ابھی تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے ہیں، تھوڑی سی لرننگ کر رہے ہیں، یہ ایکچولی ٹاپک یہ ہے کہ جبریل ہمارا نام لیتے ہیں. تو پہلی دفعہ وہ ہمارا نام لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری دفعہ وہ ہمارا ذکر کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نام لے کے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام ہمارا نام لے کے اس شخص کو اعلان کرتے ہیں باقی جو ملائکہ ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام ہمارا کرتے ہیں لیلۃ القدر میں.
اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ القدر میں جو اس کی اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت بتائی ہے، جو اہمیت ہے اس سورہ کی، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے ہزار ہا مہینوں سے خیر من الف شہر ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک اور بات بھی کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف شہر تو ہزار ہا مہینے سے بہتر ہے، تو کبھی لوگ بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہزار مہینے 83 ایئرز بنتے ہیں، اور 83 ایئرز کی عبادت ایکچولی ہزار ہا جو ایک فریز ہے نا قرآن پاک میں 400 سے زیادہ محاورے اور فریزز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو نا ورڈ ٹو ورڈ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہزار مہینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہزار مہینے کو ہم کیلکولیٹ کریں، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں بھی کبھی کسی بات کی امپورٹنس یا ایمفسس کے لیے تو ایسا لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بہت میگنیٹیوڈ ظاہر کرو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے ملے ہمیں صدیاں گزر گئیں، یا میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا کہ یہ کام مت کرو، تو ایکچولی ہم نے 1000 بار منع نہیں کیا ہوتا، یا ایکچولی ہمیں کسی سے نہ ملے ہوئے صدیاں نہیں گزر جاتی، لیکن یہ ایک پارٹ آف اسپیچ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، محاورہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے محاورے ہیں، جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہم ان محاوروں کو جانتے ہیں گرامر کی لینگویج میں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو خیر من الف شہر سے مراد ہے کہ یہ کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے، خاص لیلۃ القدر، اس کو ہمیں رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ خاص جو رات ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو بہت ساری پراپرٹیز ہیں، سورۃ القدر کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان میں ایک پراپرٹی یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس خاص رات میں ملائکہ اترتے ہیں، اور ملائکہ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جب روح کا ذکر ہے تو روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جن کا نام الروح ہے، جن کا ٹائٹل الروح الامین ہے۔ تو ملائکہ کے ساتھ جب سیپریٹلی روح کا ذکر آتا ہے تو جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہ جب آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی قیادت کر کے خاص لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تو یہ اپنے بِإِذْنِ ربِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے انتظام میں۔ تو اس موقع پہ جو لوگ لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں، چاہے وہ ہم ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے، ان کا نام رپورٹ کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جا کے۔ تو اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام ہمارا نام لیتے ہیں، اور کتنی یہ بابرکت بات ہے، کتنی یہ آنر کی بات ہے کہ حضرت جبریل جیسی عظیم ہستی، اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق، جن کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے، جنت کی تخلیق سے پہلے بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور خود حضرت جبریل علیہ السلام ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ سے اور باقی لوگوں سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ حضرت جبریل سیریز کی جو سیرہ جبریل تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہ سیریز شیئر کرنے کا وہی ایک مقصد ہے کہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے بنیں، تاکہ ہم جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو ہمارے لیے آگے کی ہماری منزلیں آسان ہو، ہماری جو برزخ کی یعنی کہ جو قبر کی زندگی ہے، جو ایک کتنے سالوں کی، کتنے ہزارہا سالوں کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 4000 سال پہلے جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، کتنے ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ لوگ ابھی تک برزخ کی زندگی میں ہیں، قبر کی زندگی میں ہیں۔ تو ہم نے بھی اس فیز میں جانا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کسی کے والدین چلے گئے، کسی کے بہن بھائی چلے گئے، کسی کا کوئی اولاد چلی گئی، تو وہ کب سے اس زندگی میں ہے، لیکن ایک سٹاپ واچ ہے، وہاں پہ وقت کی قید نہیں ہے، وقت صرف دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ از دا کریٹر آف ٹائم، تو اللہ کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برزخ کی لائف میں ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو چیز ہیلپ کرے گی، دیٹ از اونلی اینڈ اونلی جو ہماری قرآن پاک ہے، اور وہ جو 3 سوال جو ہم سے قبر میں منکر اور نکیر کریں گے، کہ اگر ہم نے اللہ کو سچ مانا ہوگا، سچا جانا ہوگا، سچی محبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ہم منکر نکیر کے ان 3 سوالوں کے جواب دے سکیں گے کہ تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کون سا۔ تو یہ جو 3 سوال ہیں، یہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنی میموری سے جواب دیں گے، تو یہ ہم اپنی میموری سے جواب نہیں دیں گے۔ یہ جن لوگوں نے دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہوگی، یہ ہم اپنے دل سے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں تھرو قرآن پاک، تھرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، بیکاز ملک الموت کب ہمارے دروازے پہ آ جائیں ہمیں نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات
جب ہم لوگ سوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب تم لوگ سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تم لوگوں کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ خاص رحمت کا فرشتہ کہتا ہے اختم بخیر، اختم بخیر، یعنی اپنی رات کو اچھا اختتام دو، یعنی کہ رات کو اچھی طرح سے گزارو، یعنی کہ کیسے گزارنا ہے، جیسے اگر آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، آپ نے وضو کر کے سوئے ہیں، آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کر لی، اس کو سمجھ لیا، یا قرآن پاک کی کسی بھی چھوٹی سی صورت کو اس کی تلاوت کر لی، یا اس کا ترجمہ پڑھ لیا، یا اس کی کوئی ریکارڈنگ سن لی، کوئی تفسیر سن لی، یا آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، کوئی اچھی بات کسی کی ہیلپ کر دی، تو وہ فرشتہ رحمت کا کہتا ہے اختم بخیر، یعنی اختتام کرو اپنی رات کا اچھے طریقے سے۔ تو اگر ہم اس فرشتے کی بات سنتے ہیں تو وہ فرشتہ ساری رات اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ، وضو، کچھ بھی اچھا کام کریں تو ہماری رات اچھی گزرتی ہے۔ اور اسی ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمارے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے اختم بشر، اختم بشر، یعنی کہ اپنی رات کا اختتام شر پہ کرو، یعنی کہ وہ حرام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میوزک دیکھ لو، کوئی بھی حرام کام کر لو، کوئی بھی ایسا کام کر لو، جیسے بہت زیادہ ٹی وی دیکھ لو یا ایسی چیزیں دیکھ لو جس سے تمہارے نفسانی خواہشات کو سکون ملے۔ تو جو شر کی جو ڈیفینیشن ہمیں اسلام بتاتا ہے، وہ جو خراب اور غلط کام ہے اس پہ شیطان کانسٹنٹلی کان میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگوں کی انفارچونیٹلی جو رات ہے وہ اختتام ان کا میوزک سنتے سنتے، کانوں میں ایئر فونس ہیں اور بچے سوئے ہوئے ہیں یا بڑے سوئے ہوئے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے وہیں پہ سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ہوش نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہر انسان کے پاس ایک رحمت کا فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کے کان میں کہتا ہے اختم بخیر۔ تو جو ہمارے کان میں ایک کبھی کبھی یہ دل میں ہمارے ایک خیال گزرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم معوذتین پڑھ لیں یا کوئی بھی تلاوت کر لیں، یا سورتیں پڑھ کے ہم اپنے آپ پہ بلو کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو یہ وہی رحمت کا فرشتہ ہے جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھ کے اپنے گھر پہ بلو کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ جو سنت کے طریقے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ مغفرت کی ہمارے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جبریل سیریز کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور بڑھا دیں، اور اگر اس انفارمیشن کو شیئر کرنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایگزیجریشن ہوئی، یا جہاں سے میں نے ریفرنسز کو کوٹ کیا ان ریفرنسز کی اگر اتھینٹسٹی ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ہماری یاداشت میں صرف نفع والا علم، صرف ہدایت والی جو انفارمیشن ہے اسی کو ریٹین رہنے دے، اور وہ انفارمیشن جس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو محو کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے ہماری محبت کو اسٹرانگ کر دیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ روح الامین تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کلام کو، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو فرسٹ ٹائم حضرت جبریل نے سنا اور آ کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی رحمۃ للعالمین کو آ کے بتایا۔ تو اس کلام کا اتنا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کا حق ادا کریں، کہ اس کو ہم صحیح طرح سے جانیں۔ اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے گھر پہ ہر لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن میں اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک موجود ہے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو مکہ کی زندگی میں جن کی ڈیتھ ہو گئی، جنہوں نے صرف ایک دو صورتیں سنی اور وہ شہید ہو گئے، کیونکہ مکہ کی زندگی میں بہت سارے صحابہ تھے، صحابیات تھے جن پہ اتنا ظلم ہوا کہ ان کی ڈیتھس ہو گئیں۔ پھر اسی طرح جنگ بدر میں، جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ چند صورتیں، لیکن جتنا سنا اس پہ عمل کیا اور شہید ہوتے گئے، اور اللہ کی نظر میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہمارے سامنے بک فارم میں قرآن پاک موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں اتنی برکت دیں، اتنا ہم سب کے وقت میں برکت دے دیں کہ ہم اس قرآن کے لیے اپنی زندگی میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ نکال لیں، 1 گھنٹہ نکال لیں روز کا، اس پہ توجہ دینے کے لیے ایک صورت کو لے لیں، ایک آیت کو لے لیں، لیکن اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ایفرٹس کو قبول کریں۔ آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ، کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا لسننگ کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اجر دیں، اور یہ کام صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اس میں مجھ میں ذرا برابر بھی تکبر آیا ہو یا کوئی سیلف پروجیکشن کی کوئی بھی اس طرح کی فیلنگز گزری ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت